له ابن شعوب قد ألا أبا سفيان فضربه شداد فقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة فسألوا أهله ما شأنه. فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الحادثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. واخرجه ابن اسحاق في المغازي عن عاصم ابن عمر. واخرج السراج من طريق ابن اسحاق ايضا عن يحيى ابن عباد عبد الله ابن الزبير عن ابيه عن جده نحوه كما في الاصابه. واخرجه الحاكم من طريق ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله عن ابيه عن جده بمعناه، وقال هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. غسل الملائكة عليهم السلام وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. أخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حولوه عند امرأة يقال له رفيدة، وذكر الحديث وفيه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه وأسرع المشي حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرضيتنا عن أعناقنا، فشكى ذلك عليه أصحابه يا رسول الله أتبتنا في المشي؟ وقال إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه وتغسله كما غسلت حنظلة. وأخرجه أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ملك وقال جبريل حين استيقظ فقال من رجل من أمتك مات الليلة استبشر بموته أهل السماء؟ قال لا أعلم إلا أن سعدا أمسى دنفا. ما فعل سعدا؟ قالوا يا رسول الله قد قبض وجاءه قومه فاحتملوه إلى ديارهم. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم خرج ومعه الناس وبت الناس مشيا حتى إن شسوع نعالهم لتنقطع من أرجلهم وإن أرضيتهم لا تقع عن عواتقهم. وقال له رجل يا رسول الله قد بتت الناس؟ قال فقال إني أخشى ان تسبقنا الیہ الملائکۃ کما سبقتنا الی حنظلہ. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ کتاب حیات الصحابہ دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے لکھوا دی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. قیامت تک جو بھی حالات آنے والے ہیں سب کا حل اور سب کا اس میں علاج موجود ہے. بس ہے کہ ہم ان کتاب اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے حالات سے مطابقت کرتے رہیں. نہیں، بہت سے بڑے بڑے علماء آئے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگے آپ اصول دعوت پہ کتاب لکھ دیجئے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد امت میں کوئی اختلاف نہ ہو. کہا ہرگز نہیں کوئی کتاب لکھوں گا. کہا کیوں حضرت؟ کہا اس لیے کہ ہمارا اصول ہے، اصول دعوت قرآن سے ہے، حدیث سے ہے. قرآن سب محفوظ ہے، موجود ہے، حدیثیں ساری موجود ہیں، محفوظ ہیں، تو الگ سے اصول لکھنے کی کیا ضرورت؟ اگر ہمارا اصول کہیں اور سے ہوتا، قرآن حدیث کے علاوہ سے ہوتا تو لکھنے کی ضرورت تھی. ہم نے جتنے اصول لیے ہیں، جتنے دعوت کے اصول ہیں، سب قرآن سے ہیں مستنبط یا حدیث سے، اور دونوں محفوظ ہیں، موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے موجود محفوظ. اس لیے الگ سے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں یہ کروں گا کہ صحابہ کے احوال اور حالات کو ایک عنوان کے تحت میں اکٹھا کر دوں گا. یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے کہ جو حدیثیں کہ مختلف ترمذی میں، ابو داؤد میں، بخاری میں، مسلم میں اور کہاں کہاں تھی، ان سب کو ایک عنوان کے تحت اکٹھا کر دیا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے. اب یہ 17واں باب ہے، تیسرا حصہ ہے حیات الصحابہ کا 17واں باب. اس میں ہے کہ صحابہ کرام کا جب تعلق اللہ سے اتنا زیادہ ہو گیا کہ ساری انہوں نے شرک خفی یا شرک جلی کی رگیں کاٹ دی اور اللہ پر یقین اور بھروسہ کرنے والے بن گئے. اور امت کا غم و درد، امت کی کہ کس طرح سے امت میں دین اللہ کا پھیل جائے، اس کی ان کو فکر سوار ہو گئی اور اللہ سے تعلق مضبوط کر لیا. تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد کی.
جیسے اللہ نے نبیوں کی مدد کی ہے ملائکہ کے ذریعے، اسے صحابہ کی بھی مدد ہوئی ہے، اور صحابہ نے ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی آواز کو سنا، اور ملائکہ بعض صحابہ کی زبان سے بولتے تھے۔ یہ سب ہوا کب؟ جب کہ ان کی روحانیت اتنا زیادہ، اللہ سے تعلق میں اللہ بڑھ گیا، اللہ پہ یقین آ گیا، تو پھر یہ حالت ہوئی کہ اللہ نے ان کی فرشتوں سے مدد کروائی، صحابہ کی مدد ہوئی۔ تو یہ اس لیے قیامت تک کے لیے یہ بتلا دیا کہ اللہ کی جو مدد فرشتوں کے ذریعے ہوگی تو یہ صرف نبیوں کے ساتھ مخصوص نہیں یا صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ دعوت کی فکر کرنے والے اور دعوت کا کام کرنے والوں کی بھی مدد قیامت تک اسی طرح ہوتی رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا دیا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب دیکھو اس میں دو واقعہ پڑھا ہم نے آپ کے سامنے، ایک تو غسیل ملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمود ابن لبید سے روایت ہے کہ جب عامر ان حنظلہ بن ابی عامر اخی بنی عمرو بن عوف انہ التقى ہوا و ابو سفیان، کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو سفیان سے مقابلہ ہوا یوم احد میں، فلما استعلاہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے اوپر غالب آ گئے تو ان کو شداد بن اسود نے دیکھا کہ یہ تو انہوں نے حنظلہ ان کا ابو سفیان کا کام تمام کر دیا، تو وکانا یقال له ابن شعوب، اور یہ شداد بن اوس کو ابن شعوب بھی کہتے تھے۔ قد علا ابا سفیان، جب دیکھ لیا کہ یہ ابو سفیان پر غالب آ گئے، وضربه شداد فقتله، تو شداد نے ان کے اوپر حملہ کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور ان کو قتل کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحبکم یعنی حنظلہ تغسلہ الملائکہ، کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وضرب فاسألوا اہلہ، ان کے اہل سے ان کی بیوی بچوں سے پوچھو کیا بات ہے، ما شان ہوئی، کیا وجہ ہے؟ فسئلت صاحبتہ، ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا، فقالت، انہوں نے بتایا کہ خرج وہو جنبن، وہ اس حال میں نکلے گھر سے کہ جنبی تھے، جنابت کی حالت میں تھے، اور اتنا بھی تحمل نہیں ہوا کہ غسل جنابت کر کے پھر اللہ کے راستے میں جائیں، اور جب آواز سنی کہ نکلو اللہ کے بندو، اللہ کے راستے میں نکلو، تو نکل پڑے اور جا کر کے وہ شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذالک غسلت الملائکہ، یہی وجہ ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل کیا۔ دیکھو صحابہ کی مدد اللہ فرشتوں کے ذریعے کرا رہے ہیں، بھائی ان کو موقع نہیں ملا غسل کرنے کا تو فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، بھائی اللہ کی کس طرح سے مدد آ رہی ہے۔ اسی دوسری روایت ہے، تو اب ان کی کیا وجہ تھی، کیا بات ہے، ایمان کے کس درجے پر تھے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور کہنے لگے نافق حنظلہ نافق حنظلہ، یہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے ہیں، راستے میں صدیق اکبر مل گئے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں حنظلہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ، یا اے ابو بکر، میں جا رہا ہوں حضور کی خدمت میں تو منافق ہو گیا۔ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، کہ جنت اس کی ساری نعمتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جہنم اس کے سارے شور و شغف، کفار کے شور و شغف اور اس میں چیخ پکار گنہگاروں کی ہم سن رہے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ اور جب اپنے گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں ہنسی کھیل میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت رہتی نہیں۔ یہ تو نفاق کی علامت ہوئی کہ پیغمبر اسلام کی مجلس میں ہمارے ایمان کا یہ عالم ہو اور گھر پہنچ جائیں تو یہ حالت ہو، یہ تو نفاق کی بات ہے۔ ابو بکر حنظلہ پھر یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ تو دونوں گئے جا کر کے، اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عریضہ پیش کیا، تو حضور نے فرمایا کہ حنظلہ بات یہ ہے کہ جو مجلس ہماری مجلس میں جو کیفیت رہتی ہے، اگر یہ ہمیشہ رہے،
ہر حال میں رہے تو فرشتے تم سے بستروں کو مصافحہ کریں، گلی کوچوں میں بستروں کو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے، مگر بات یہ ہے کہ گاہے 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 گاہے۔ تو یہ عالم تھا ان حضرات کا، اللہ سے تعلق میں اللہ کا، جنت دوزخ کا تصور، ہر وقت ان کے سامنے جنت دوزخ سامنے ہوتی، اللہ کے وعدے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے غسل الملائکۃ علیہم السلام، سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عن محمود ابن لبید قال لما اصیب اکحل سعد یوم الخندق، یوم خندق میں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا جس نے ان کی اکحل کو، رگ کو کاٹ دیا، فثقل پھر ان کے اوپر ثقل ہو گیا، بوجھ ہو گیا، فحولوہ عند امرأۃ، تو لوگوں نے ان کو منتقل کر دیا ایک عورت کے پاس جس کا نام رفیدہ تھا۔ پھر پوری حدیث بیان کی، اور اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے، فاسرع المشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے چلے، یہاں تک کہ جوتوں کے تسمے منقطع ہو گئے، وسقطت ارضیتنا عن اعناقنا، اور ہماری چادریں کندھوں سے گرنے لگی، فشکا ذالک، تو ہم لوگوں نے شکایت کی اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی صحابہ نے، یا رسول اللہ آج تو آپ نے ہم سب کو تھکا دیا چلنے میں، وقال انی اخاف، فرمایا کہ میں اس بات کا مجھے خوف تھا کہ کہیں ملائکہ ہم سے پہلے نہ پہنچ جائیں، فتغسلہ، پھر ان کو بھی ایسے ہی غسل دیں جیسے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا۔ اس بات میں نے تیزی سے چلا، بھاگ کر آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ محروم ہو جائیں غسل دینے سے، جیسا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، اسی طرح سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ آوے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ کرنے والا دنیا میں باقی نہ رہے، یعنی اسلام کا غلبہ ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر مجھے موت آئے۔ تو ان کو زخم لگا تھا کئی سال پہلے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرہم پٹی کر دی تو ٹھیک رہے۔ اور پھر اگلی روایت میں ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے، عن عاصم بن عمرو بن قتادہ قال فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ ملک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے تو فرشتہ آیا اور کہنے لگا، یا تو فرشتے تھے یا جبریل علیہ السلام تھے، حین استيقظ، جب آپ اٹھے تو فرمایا من رجل من امتک کا ماتا اللیلہ، آج کی رات تمہاری امت میں سے کس کا انتقال ہو گیا کہ جس کی موت پر سارے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عالم، مجھے علم نہیں اس کا، الا ان سعدا امسا دنفا، لیکن یہ کہ سعد کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو آپ نے پوچھا ما فعل سعد، سعد کو کیا ہوا سعد کا؟ تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ قد قبض، رات ان کا انتقال ہو گیا، وجاءہ قومہ، اور ان کی قوم آئی اور ان کو اٹھا کر اپنے وطن لے گئی۔ قال فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھی اور پھر آپ نکلے اور آپ کے ساتھ سارے صحابہ بھی تھے۔ وبت الناس مشیا، تو لوگوں کو تھکا دیا چلنے میں، حتی ان شسوع نعالہم، یہاں تک کہ ان کے جوتوں کے تسمے ٹوٹ کر گرنے لگے ان کے پیروں سے، اور ان کی چادریں کندھوں سے نیچے گر رہی تھیں۔ وقال له رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد بتت الناس، کہ آپ نے تو لوگوں کو تھکا دیا۔ قال فقال انی اخشى ان تسبقنا الیہ الملائکہ، تو کہا کہ مجھے خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ کہ مجھ سے پہلے فرشتے پہنچ جائیں جیسا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو میرے دوستوں ساتھیوں، اس طرح سے صحابہ کی فرشتوں کے ذریعے مدد ہوتی تھی، لیکن یہ کب؟ جبکہ ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے، اور ایمان بنے گا دعوت کے ذریعے۔ جتنا ہم دعوت کے کام میں لگیں گے اتنا ہی زیادہ ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے بھائی ایمان کے بنانے کا، ایمان کے بڑھانے کا، اور ایمان کی محنت میں لگانے کا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو موت تک اخلاص کے ساتھ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت ہے اللہ سے تعلق میں اللہ پیدا کرنے کا، خوب اٹھ کر کے استغفار کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔